اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ غزوہ بدر۔ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مشرکین مکہ 1000 فوجی لشکر لے کر مکہ سے نکلے۔ سب کے سب ہتھیاروں سے لیس تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مقابلے کے لیے اپنے جانثار صحابہ کو لے کر مدینہ سے نکلے، جن کی تعداد 313 یا کچھ زائد تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں تھیں۔ یہ میدان بدر میں حق و باطل کی پہلی جنگ تھی۔ مشرکین نے پہلے ہی سے پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو خشک ریگستان میں پڑاؤ ڈالنا پڑا، جہاں وضو و غسل حتیٰ کہ پینے کے لیے بھی پانی موجود نہیں تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی صفیں درست فرما کر خیمے میں تشریف لے گئے اور سجدے کی حالت میں یہ دعا فرمائی: اے اللہ، اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے بارش نازل فرمائی، جس سے تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ میدان جنگ بھی سازگار ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ قریش کے 70 افراد مارے گئے، 70 افراد قید کیے گئے، جبکہ مسلمانوں میں سے 14 صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ کی قدرت۔ ہوا میں نظام قدرت۔ ہوا میں اللہ کا نظام قدرت دیکھو کہ اس نے ہوا پر بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی کیسی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ برابر بادلوں کو ایسی زمین پر لے جا کر بارش برساتی ہیں جہاں کی زمین سوکھی اور پانی کے لیے پیاسی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ بادلوں پر یہ ڈیوٹی نہ لگاتا تو بادلوں پانی کی بوجھ سے بوجھل ہو کر ایک ہی جگہ پر ٹھہرے رہتے اور ہمارے باغات اور کھیتیاں سوکھے رہ کر ضائع ہو جاتے۔ یقیناً وہ بڑی عظیم ذات ہے جس کا حکم بادلوں پر بھی چلتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں خوشبو کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خوشبو کا ہدیہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رد نہیں فرماتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ سلام کرنے پر نیکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں۔ شراب، مردار اور خنزیر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کی قیمت، مردار اور اس کی قیمت، خنزیر اور اس کی قیمت کو حرام کر دیا ہے۔ دنیا کے بارے میں۔ دنیا و آخرت کی تلاش کا عجیب معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تو دیکھے کہ تجھے آخرت کی کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب تو دنیا کی کوئی چیز طلب کرنا چاہتا ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے دشوار ہو جاتا ہے، تو سمجھ لینا کہ تو اچھے حال میں ہے، اور اگر معاملہ الٹ ہے تو برے حال میں ہے۔ آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کی نعمتیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو داہنے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جانے والے ہیں وہ داہنے والے کتنے اچھے ہوں گے، اور وہ ان باغوں میں ہوں گے جن میں بغیر کانٹوں کے بیریاں ہوں گی۔
تہ بتہ کیلے لگے ہوئے ہوں گے، لمبا لمبا سایہ ہوگا، بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر پابندی لگائی جائے گی، اور وہاں اونچے اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، ہم نے ان کو کنواریاں شوہر سے محبت کرنے والی اور ہم عمر بنایا ہے۔ یہ سب چیزیں دانے ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔ طب نبوی سے علاج۔ آب زمزم کے فوائد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان بے حیائی اور بری باتوں کا حکم کرتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔